جمعے کے دن فجر میں صرف سجدہ و دہر مروی. جمعے کے دن فجر میں پیغمبر سے ہمہ زمانہ نبوت میں کوئی اور صورت نقل نہیں ہے. ہمارے جن فقہاء نے لکھا ہے کبھی کبھی چھوڑا کرے. مولانا عبدالحی سیاہ میں لکھتے ہیں انہیں حدیث نہیں پہنچی ہے. یہ بات اس لیے کہی. جمال الدین ذیلئی نصب الرائے جلد 2 صفحہ 6 4 جلدوں والا جو نصب الرائے ہے قدیم نسخہ وہ میرے مطالعے میں رہا ہے. نصب الرائے فی تخریج احادیث الہدایہ لجمال الدین ذیلئی جلد 2 صفحہ 6 ففیہا سنتان اس میں 2 سنتیں ہیں قراءتہما والدوام علیہما. دونوں سورتیں پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا. حرمین شریفین میں پہلا ناغہ کرنے والا سدیس ہے اور اب ائمہ جری ہو گئے, کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں, ورنہ 700 سال تک کوئی ناغہ نہیں ہوا. مرقات میں علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک چینی آیا ہوا تھا حج کرنے. حج کر کے جو چلا گیا چائنا کے مسلمانوں نے پوچھا ہمارے بھائی حرمین والے کیسے؟ دیکھا بہت اچھے تھے لیکن جمعے کے دن فجر کی 3 رکعت پڑھتے ہیں. وہ جو سجدہ کرتے نا وہ سمجھے کہ مستقل کوئی رکعت. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے خانقاہ میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی تشریف لے گئے تھے چند اور رفقا کے ساتھ. جمعے کی فجر کا وقت تھا. حکیم الامت نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں. حضرت مولانا حسین احمد صاحب کا معمول تھا کہ وہ بھی ناغہ نہیں کرتے تھے اور فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھی جو سنت طریقہ ہے. سجدہ بھی کیا جب درمیان میں آیا. نماز کے بعد لوگوں نے کچھ کہا. مولانا اشرف علی صاحب نے کہا آج کے بعد یہ سنت ناغہ نہیں ہوگی. وہ حکیم الامت کے یہاں بھی سنت نافذ کرنے والے مولانا مدنی. اور کیا دیکھیے آداب الحدود اس پر مقدمہ ساجز کا. شیخ الاسلام سفر پر روانہ ہو رہے تھے. اسٹیشن میں بہت سارے طلباء علماء جمع تھے. مولانا نجم الدین اصلاحی مشہور قاری اور حافظ ہے, استاد العلماء ہے. شیخ الاسلام نے ان سے کہا فجر پڑھاؤ. ان کا یہ خیال تھا کہ اسٹیشن ہے, سفر کا وقت ہو رہا ہے. انہوں نے ادھر ادھر سے سورتیں پڑھی. نماز جب ختم ہوئی حضرت مدنی نے انتہائی غصے میں اور برہم تھے اور کہا قاری صاحب آپ حافظ قرآن نہیں ہے؟ کہا جی ہوں. کہا تم نے کیوں سجدہ و دہر نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے سمجھا اسٹیشن ہے. فرمایا اب بھی ریل گاڑی کے آنے میں 20 منٹ باقی ہے. پورا ہفتہ ہمارا ضائع کرایا تھا. دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد جمعے کی فجر خود پڑھاتے تھے. فرمایا یہ ائمہ ڈنڈی مار دیتے چھوڑ دیتے. میں نے جب یہاں احسن مسجد میں شروع کیا تو ہمارے قاری صاحب نے مجھے کہا لوگ چلے جائیں گے, بہت لمبی صورت ہے. میں نے کہا آپ تو رہیں گے؟ کہا بالکل. میں نے کہا آپ کو سناؤں. لوگ ہو جانے. جب مہینے 2 مہینے گزرے میں نے کہا لوگ چلے گئے؟ کہ نہیں لوگ بڑھ گئے. میں نے کہا لوگ تو دین سیکھنے مسجدوں میں آتے ہیں, بے دینی کے لیے تھوڑے ہی آتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میں نے کئی ائمہ کو کہا کہ پڑھاؤ یار سجدہ دہر. یہ وہ ہے. میں نے کہا 1000 روپے مہینے دوں گا. اچھا اکثر تو حافظ ہوتے ہی ہیں, تھوڑی مشق کرنی ہوتی ہے.
تو جب پکا کیا میں نے لوگوں کو موٹر سائیکل پر بھیج دیتا ہوں کہ پتہ کرو کہاں پڑھتا ہے، تو اس کو ہزار دیے، 2-3 مہینے میں بند کر دی۔ کہنے لگے کیوں بند کیا؟ میں نے کہا اب نہیں چھوڑو گے، کہ تجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ چھوڑا تو پھر پڑھنا دشوار ہوتا ہے۔ الحمدللہ عجائب و غرائب ہے۔ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب استاد محترم وہ ایک دفعہ فرما دیتے ہیں دا کم کار دے شروع کو مڑا جمعہ کے دادی اگر جی میں خجی ندی ویل پکار ہوئے نما خود دیوبند کے لس کار ترکل تو چانا رہے۔ میں نے دیوبند میں 10 سال گزارے، وہاں کسی نے بھی نہیں پڑھا، تم خواہ لوگوں کو تنگ کرتے ہو، صبر کر۔ جب حضرت ناشتہ واشتہ ہو گیا، اوپر جا کے آرام کیا، پھر نیچے اترے، خوب موڈ میں سامنے بیٹھ گئے، مکتوبات شیخ الاسلام اٹھایا اور وہ پڑھنے لگا کہ حضرت شیخ الاسلام جامع مسجد دیوبند میں اس لیے فجر خود پڑھاتے تھے کہ امام کبھی پڑھتے کبھی نہیں، اور حضرت سجدہ و دار کا اہتمام کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ نے دیوبند میں کبھی فجر جماعت سے پڑھی؟ یہ کیا ہے؟ اور حضرت کے شاگرد فاضل جب تشریف لاتے، حضرت پوچھتے کہ فجر میں، جمعے کی فجر میں کیا پڑھتے ہو؟ ذہین ذکی ہوتا تو کہ جی سجدہ و دار، اور جو کمکل ہوتا ہو کہ جی کوئی بھی کا امامت چھوڑ دو، اہل نہیں ہو امامت۔ میں نے کہا حضرت آپ ساری زندگی میں دلی میں سیر سپاٹے کر رہے تھے، اپنے استاد و شیخ کے مزاج سے نہ واقف ہے؟ عجیبہ خبر ہے، کم کتاب ہے، میں وہ چھوٹے سے آدمی کی لکھی ہوئی ہے، دیوبند میں پنکھے بیچتا تھا۔ نہیں کون ہے؟ میں کہا مولانا حسین احمد مدنی، شیخ العرب والعجم، جن سے آپ نے بخاری ترمذی پڑھی ہے، وہ شاگردوں کو ڈانٹ رہا ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو تو جہانگیرے میں نافذ کرنا تھا۔ یہاں کیواڑی میں ہے کہ امام تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ کچھ بھی کریں مجھ سے اچھی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ میں کیسے؟ کہ پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں والعصر، پہلی رکعت میں والتین والزیتون اور دوسری میں انا اعطینا۔ وہ زمن کے واڑے کی داخرات تھے، ہلتا خلق کارتے تھے، ہلتا خلق گزگار نہ رہے۔ میں بڑا خفا ہوا۔ ایک سال ایسا تھا میں نے یہاں درس میں اس کی مذمت کی، یہ دیوار کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا وہ سارے مرمور ہو گئے، اب آپ کے شاگردوں کا دور آئے، کل فجر میں میں نے سجدہ و دار پڑھی اور ہمیشہ پڑھوں گا۔ میں نے کہا سناؤ، تو قاری تھا، سنایا دونوں میں کیا انعام کا؟ بس نصب الرایہ دلا دے۔ میں نے کہا نصب الرایہ کے ساتھ سے آیا بھی لے لے اور پیسے مجھ سے لو۔ الحمدللہ وہ غیرت پیدا کرو، وہ حیا و تہذیب پیدا کرو، پیغمبر کی سنت نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں لوگوں سے۔ حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ حافظ اللہ، جو ہمارے بہت ہی جگری دوست ہیں، تحاوی پڑھاتے ہیں بنوری ٹاؤن میں۔ امام طحاوی نے جہاں قرات پر باز کی ہے نا، تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ جمعے میں بھی آپ نے اعلیٰ بھی پڑھی ہے اور غاشیہ بھی پڑھی ہے، آپ نے سورہ جمعہ بھی پڑھی ہے اور سورہ منافقون بھی پڑھی ہے، سورہ قمر قاف بھی پڑھی ہے اور قمر بھی پڑھی ہے کئی نمازوں میں، تو یہاں بھی آپ نے اور صورتیں پڑھی ہوگی۔ قاری صاحب نے طلباء کو کہا کہ جہاں پڑھی ہے وہاں طحاوی پیش کر رہا ہے، چونکہ یہاں سوائے ان 2 صورتوں کے کوئی اور نہیں پڑھی گئی ہے، تو طحاوی مع العلم کے مع وسعت اطلاع کے پیدا نہ کر سکے۔ کون سی صورت پڑھی ہے بتائے؟ نہیں پڑھی، صرف سجدہ و دعا، دائمی قرات، والدوام علیہا سنت۔ میں نے قاری صاحب کو اس توجیہ پر انعام دیے، انعام دیا ہے زوردار، الحمدللہ۔ سجدہ و دہر پیرانو ته پکار دي چې دلته مستر دي بل دې کې مکوا
جمعہ تضائع کئی خامخواہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ کی مختلف یہاں پڑھتے تھے. وظائف اور اوراد یہ بات کی چیز ہے، اس کی ثانوی حیثیت ہے. اصل جو سنت قائمہ دائمہ ہے وہ محمد رسول اللہ کے ہمارے. الحمدللہ. سانس کا عارضہ پیش آیا، بہت شدید ہے، آپ کو تو سب پتا ہے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. تو انور شاہ پڑھنے لگا. پھر انور شاہ آگے پیچھے ہو تو قاری صاحب پڑھتے اور بہترین پڑھتے، حق ادا کرتے. فجزا اللہ عنا وعن ہذین صورتیں احسن الجزا، بہترین پڑھتے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جہاں کا امام ہو، اول تو امام ضرور رہو. سلطنت چھوڑو اور امامت کرو. امامت تمام سلطنتوں کی جڑ ہے. اور شوق اور ذوق سے نمازیں پڑھاؤ، اور ہر نماز وقت پر بہترین طریقے سے بیٹھے رہو، لوگوں کو دیکھو. آہستہ آہستہ اصلاحات کرو، میرے جیسے مت بنو. چتک کناٹھی ہے تو سکھ مت نہیں. میں نے تو 40 سال گزارے، جن کی ماؤں کا میں نے نکاح پڑھا ہے وہ جوان ہوئے. ایسے ویلے جگڑے خوشی دی پاک میں ختم شوی دی. آپ شیرین طریقے سے، زرین اخلاق سے، احسن خلق سے، کیونکہ آپ احسن ہی ہیں، آپ لوگوں کو اپنائیں. اور بندے حلقہ بگوش ارن نوازی برود، اور لطف کن لطف کے بیگانہ شود حلقہ بگوش. سبحان اللہ. تو الموجم الصغیر جلد 1 صفحہ 180 181. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، جمعے کی قرات نقل کر رہے، جمعے کی فجر کی، کہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھتے تھے. تو اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، ہمیشہ یہی پڑھتے تھے. اس لیے طحاوی اوسع العلم، غزیر الاطلاع، کبیر الشان، مجتہد مطلق، وہ بھی کوئی اور نظیر پیش نہ کر سکے. عاجز آ گیا ہے ہی نہیں. بعض مولوی کہتے ہیں یہ بڑی صورت ہے. او بغزری، تم نے لوگوں کو علم تر کیف سورہ قریش فجر میں عادی کیا. وہ بغزری بچیا، آپ لوگوں کو سنائیں کہ پیغمبر فجر میں 100 اور 60 پڑھتے تھے. یعنی پہلی رکعت میں 100 آیات، دوسری رکعت میں 60، 160 ہو گئی. کبھی آپ نے 100 آیات پڑھی ہے، یعنی پہلی رکعت میں 60 اور دوسری میں 40 یا 30 پڑھی ہوگی، دوسرا درجہ ہو گیا. تیسرے درجے میں 60 آیتیں ہیں اور یہ 2 سورتیں 61 ہے، تو یہ تیسرے درجے کی قرات ہے ہفتے میں. دیوئی دا اگت ہے، ہر طرف سے میرا ٹھنکڑی اللہ فضل صاحب خیر خوان میرا گر گڑی. وہی بخامخواہ کراچی میں 200 مساجد کے اندر اس عاجز اور فقیر نے جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھانا شروع کرایا، اور اکثر الحمدللہ جاری ساری.